اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب نزول الاحترام والاحتشام، آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ النبا یعنی 30ویں پارے کی ابتدا آج کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز ہم کل اس کی تکمیل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے میں احسان اور شکریہ ادا کرنے والا ہوں کہ اس ذات نے مجھے اس بات کی توفیق دی ہے کہ اس کے پہلے پارے کے کلام سے لے کے 30ویں پارے تک قرآن پاک کی تفسیر میں آپ کی بارگاہ میں رکھ سکوں۔ ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے صرف طوطے کی طرح قرآن رٹا نہیں یا بس سنا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے، بالکل ایسے نہیں، بلکہ قرآن ہم نے سن کر اس کو سمجھا بھی ہے کہ قرآن ہم سے کیا رہا ہے، اللہ ہم سے کیا بات کر رہا ہے۔ آج جو ہم نے سورہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے جی عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ فرمایا کہ یہ آپس میں کا ہے کہ پوچھ گچھ کر رہے ہیں بڑی خبر کی کہ جس میں وہ کئی راہ ہیں، ہاں اب جان جائیں گے، پھر ہاں جان جائیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا، والجبال اوتادا، کیا پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، وخلقناکم ازواجا، کیا تمہارے جوڑے نہیں بنائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پر ان لوگوں کے تعجب پر ابتدا فرمائی ہے اپنے پاک کلام کی کہ بڑے عجیب لوگ ہیں یار، یہ آج ہم مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ بھائی کیا قیامت آئے گی، وہ قیامت کیسی آ جائے گی، یہ پوچھ کر آپس میں پوچھ رہے ہیں بھائی قیامت آنی یا نہیں آنی۔ یہ اللہ ارشاد فرماتا ہے بڑے تعجب کی باتیں ہیں، کوئی کسی طرف منہ اٹھا کے جا رہا ہے، کوئی کسی طرف منہ اٹھا کے جا رہا ہے، ہاں جان جائیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا جس وقت وہ پھر اللہ وحدہ لا شریک اپنی قدرت کے کرشمے اور نظارے اور سائنٹیفکلی ہر لحاظ سے میرا رب سب سے پہلا جملہ جس نے 14 صدیوں کی تحقیق، 14 صدیاں پہلے جو تحقیق دی ہے، وہ آج سے 100 سال یا 200 سال پہلے تحقیق ہم کرتے پھر رہے ہیں۔ ایسا پاک کلام ارشاد فرمایا کہ رہتی دنیا تک دنیا کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی کہ یہ سوائے اللہ کے کلام کے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ کیا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ کس کو یہ 100 سال سے پہلے یہ پتا تھا اس بات؟ اور پھر والجبال اوتاد، پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ جس طرح ہم دیوار کے اوپر کسی شے کو رکھ کر ٹھوک دیتے ہیں، وہ میخ جو ہے وہ اس کو پکڑ کے رکھتی ہے اور وہ اس کو گرنے نہیں دیتی۔ اللہ کہتا ہے میں نے پہاڑوں کو میخ نہیں بنایا، وہ کیل نہیں بنایا۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے، جتنا اوپر نظر آتا ہے اس سے زیادہ نیچے ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کہتا ہے یہ زمین ایسے نہ ہوتی جیسے تم دیکھ رہے۔ اور آج کی سائنس اب کر رہی، زیادہ سے زیادہ کیا 100 سال ہو گیا ہوں، 150 سال ہو گئے۔ یہ جس وقت قرآن ہمیں تحقیق بتا رہا ہے اس وقت تو عقل و شعور بھی نہیں تھا، اس وقت پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ یہ کیا سائنس کیا ہوتی ہے، ہاں جی علم ارضیات کیا ہوتا ہے، علم فلکیات کیا ہوتا ہے، علم نباتات کیا ہوتا ہے، جمادات کیا ہوتا ہے، پتھروں کا مزاج کیسا ہوتا ہے، یہ کوئی پتہ کوئی نہیں تھا۔ یہ سب سے پہلے اگر علم بتایا ہے تو میرے وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، پھر فرمایا وجعلنا اللیل لباسا، رات کو پردہ پوش نہیں کیا، وجعلنا النہار معاشا، اور کیا ہم نے دن کو روزگار کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ اکبر، ایک ایک اپنی قدرت کا یوں اللہ تعالیٰ اظہار فرما رہا ہے۔ جس طرح جلال میں آ کے رب سونا نہیں کہتا اوے نہ شکرے، یہ میں نے نہیں کیا تیرے لیے، یہ نہیں کیا میں نے تیرے، یہ نہیں کیا تیرے لیے، یہ نہیں کیا تیرے لیے، اور ابھی بھی تو پوچھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم نے اس کے چونکہ صورتیں زیادہ ہیں اس لیے مضامین اندر کے نہیں چھیڑتے، ابتدائی اس کی عرض کرتے ہیں کہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، قسم ان کی کہ سختی سے جان کھینچے اور نرمی سے بند کھولیں اور آسانی سے پیریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت یہ کافر کی جب روح نکالی جاتی ہے نا، اس کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر کی روح نکلتی ہے نا جی، تو آپ ایک مخمل کا کپڑا لیں، مخمل کا کپڑا، اور اس کو خاردار جھاڑیوں کے اوپر بچھا دیں، اور ایک ایک کانٹا جب اس کے اندر گھس جائے نا جی، پھر ایک طاقتور آدمی ایسے اس کو اوپر سے پکڑے اور کھینچے زور سے، زور لگا کے کہ جس طرح اس مخمل کے کپڑے کی ایک تار بھی سلامت نہیں رہتی نا،
قرآن بتا رہا ہے کہ جب کافر کی روح کو نکالا جاتا ہے ایک ایک پرزہ اس کی روح کا زخمی ہو جاتا ہے، ایک ایک جسم کے اندر اس کے درد تڑپ اور وہ کرب ہوتا ہے. یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا جی، وجاء سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا. اور یہی بات پھر اللہ فرماتا ہے والناشطات نشطا، اور نرمی سے باندھ کھول. آیا ہے یہ ایمان والے کی بات ہو رہی ہے. جب ایمان والے کی روح نکلتی ہے نا، اللہ اکبر، آہا. ابھی ہم نے پڑھا نا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جس طرح سوئے ہوئے بچے کے منہ سے ماں اپنا دودھ نکال لیتی ہے اور اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا، ایمان والے کی روح اس طرح اس کے جسم سے پرواز کرتی ہے. یا پھر جس طرح آٹے میں سے بال کھینچ لیا جائے تو اس کو محسوس نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان والے کی روح کو قبض کرتا ہے اور پھر وہ جہاں جہاں سے گزرتی جاتی ہے، جہاں جہاں سے گزرتی جاتی ہے خوشبو پھیلاتی چلی جاتی، ہر آسمان کا فرشتہ اس کو ویلکم کرتا ہے. واہ 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 بھائی، کیا پاکیزہ روح آ گئی ہے جی، کیا خوبصورت شخصیت کا روح آ گیا ہے. پھر اللہ وحدہ لا شریک حضرت اسرائیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 70,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے. بھائی میرے بندے کی روح آ رہی ہے، ایمان والے کی آ رہی ہے. پروٹوکول ہونا چاہیے، جنت سے تشت کرو، اس کے اوپر جنتی کفن بچھاؤ، اس کے اندر اس کی روح کو لپیٹو، پہلے جاؤ، پہلے جا کے اس کے بیٹھو، ایک قطار ادھر لگاؤ، ایک قطار ادھر لگاؤ، اور پھر کہو یا ایھا النفس المطمئنہ، اوے اطمینان والے نفس، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ، آ لوٹ چلیں تیرے رب کی طرف، اس حالت میں کہ تو نے اپنے رب کو راضی کیا اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا. فادخلی فی عبادی، آجا آجا اس کے بندوں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی، اور جو اس نے جنت بنائی ہے نا وہ تیرے لیے تو بنائی ہے، آجا آجا اس کی جنت میں چل. اور جب بے ایمان کی روح نکلتی، اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں یا ایھا النفس الخبیثہ اخرجی الی جسد الخبیثہ فابشری بحمیم وغساق، اور او خبیث نفس نکل، خبیث جسم سے نکل، اور تجھے مبارک ہو تھور کی، تجھے مبارک ہو پیپ کی، تجھے مبارک ہو خون کی، تجھے مبارک ہو جہنم کے عذاب کی. حضرت وہیں پر مرنے سے پہلے میرا مالک، مرنے سے پہلے میرا مالک ہر بندے نیک ہو یا بد ہو، آخری جب سکرات کی کیفیت طاری کرتا ہے نا اللہ، اس وقت پوری زندگی کی ریل چلا دیتا ہے. میں اپنی زبان میں کہوں تو فاسٹ فارورڈ کر دیتا ہے، 2x کر دیتا ہے سپیڈ، اینڈ لمحوں کے اندر ساری زندگی سامنے آ جاتی. بندہ 1 منٹ میں پہچان جاتا ہے کہ میں نے اعمال زیادہ اچھے کیے ہیں یا برے کیے ہیں. جب برے اعمال ہوتے تو اس کے رنگ کی ہوائیاں اڑ جاتی، چہرے کی ہوائیاں اڑ جاتی، اور اگر اچھے کیے ہوں تو مسکرانے لگ جاتا ہے. آہا، نشان مرد مومن بعد گویم چمر آیت تبسم بر لبیوس. بندہ مومن کی نشانی یہ ہے جب وہ مرتا ہے تو مسکراتے ہوئے اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے ساری زندگی اللہ کی اطاعت ہی رکھی. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے یہ آگے پوری نا جی سورہ مبارکہ کے اندر یہ دونوں بھی مضمون ڈسکس ہوئے ہیں. یہ تو میں نے صرف اشارتاً عرض کیا ہے کہ مومن کو اللہ کیا کیا عزتیں دے گا، پھر کافر کو کیا کیا سختیاں دے جائے گا، مومن کا کون سا مقام ہے اس کا. پھر آگے جو ہے نا جی یہ صورت بڑی اہم ترین صورت ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، اور تمہیں تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا اس پر کہ اس کے پاس وہ نابینا حاضر ہوا. وہ تمہیں کیا معلوم شاید وہ ستھرا ہو یا نصیحت لے تو اسے نصیحت فائدہ دے. میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن مکتوم. یہ نابینا صحابی تھے. یہ آئے اس وقت جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا جی عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، عباس بن عبد المطلب، ابی بن خلف، امیہ بن خلف، یہ سارے جو مکے کے بڑے بڑے سردار تھے نا یہ بیٹھے ہوئے تھے. حضور ان سے باتیں کر رہے تھے. اب نابینا آدمی کو کیا پتا کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا. دوڑے ہوئے آئے اور آ کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے، مجھے تبلیغ کیجئے، مجھے بتائیے. ہاں جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بیٹھے. آداب بھی کچھ آداب ہوتے ہیں نا محفل کے، آداب محفل کو ہوتے ہیں، لیکن وہ تو نابینا تھے، اس کو تو نہیں پتا تھا نا کہ میں آداب بارگاہ رسالت میں نے ملحوظ رکھنے یا نہیں رکھنے. ہاں جی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو محسوس فرمایا کہ یار اللہ کا بندہ ٹھہر جا، ابھی 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں. یعنی میں ان سے بات کر کے تیرے ساتھ بات کرتا ہوں، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. فرمایا پیارے محبوب آپ کی شان کے لائق یہ نہیں. کیا پتا وہ اندھے کے اندر زیادہ ایمان ہو، وہ آپ کی بات سن کے جو ہے وہ زیادہ عمل کرنے والا ہو، ہاں جی، اور یہ عمل کرنے والے نہ ہوں. محبوب آپ کی شان کے لائق نہیں. یہ سورہ مبارکہ یہ بتاتی ہے کہ
اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب سے محبت تو بہت فرماتا ہے، لیکن جب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی ایسا فعل ہو جو ان کے شان اقدس کے مطابق نہ ہو تو پھر اللہ وحدہ لا شریک تھوڑی سی تنبیہ بھی فرماتا ہے۔ ہم ناراضگی تو نہیں کہتے، تنبیہ کہ پیارے محبوب ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بات آپ کے شان نہیں، بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، تو پیارے محبوب وہ تو ایمان لانے والے نہیں، لیکن نابینا تو لے آئے گا نا۔ سنا ذرا ادھر توجہ فرماؤ، یہ سورہ مبارکہ اسی کے اندر پھر آگے وہی قیامت کے اور ان کے مضمون چل رہے ہیں۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت، جب دھوپ لپیٹی جائے اور جب تارے جھڑ جائیں، اور جب واذا الجبال سیرت، جب پہاڑ چڑھائے جائیں، اور جب تلکی گابھن اونٹنیاں چھوٹی پھریں، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں، یہ وہ ہے جی منظر جو کل قیامت والے دن کیا جائے گا۔ اگر میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا جس سے پسند ہو کہ وہ روز قیامت کو ایسا دیکھے کہ گویا نظروں کے سامنے ہے، جس طرح آج کل نا جی ایک بڑا نیا ٹرینڈ چلا ہے، اے آئی کے ذریعے جنریٹ کر کے وہ پرانی واقعات اور وہ قوموں کے عذاب جو قوموں کے اوپر کیے گئے وہ آج اے آئی کے ذریعے جنریٹ کر کے دکھائے جا رہے ہیں۔ یعنی واقعہ تو صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے ہوا ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ابھی کا واقعہ ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس طرح دیکھنا چاہتا ہے کہ قیامت والے دن کیا ہوگا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 صورتیں وہ بندہ پڑھ لے، 3 صورتیں پڑھ لے، قیامت کا منظر اس کے سامنے آ جائے گا، سارا کیا منظر ہوگا، وہاں پر کس کو کیا کیا جائے گا، کیا مرتبہ دیا جائے گا، یہ سارا۔ پہلی اذا الشمس كورت، یہ صورت اس کو پورا پڑھ لے۔ دوسرا اذا السماء انفطرت، یہ دوسری صورت۔ تیسری اذا السماء انشقت، یہ 3 صورتیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ ایک ویژول، ایک سین میرے سامنے ہو تو اس قرآن پاک کو تنہائی میں بیٹھیے گا۔ آج اگر پڑھنا ہو تو صبح سحری کے وقت سحری کھا کے 1 گھنٹہ پہلے آرام سے بیٹھ جائیے گا، اس کو بیٹھ کے پڑھیے گا، ایسے محسوس ہوگا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے قیامت کا منظر چل رہا ہے۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو چلتا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہاں پر اچھا ایک تو یہ ہو گیا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسرا اب ذرا تصور کریں، یہ جو قرآن پاک کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ اس دن، اس کا میں خلاصہ عرض کروں تو اس دن سارے نفسا نفسی کی کیفیت میں ہوں گے اور ہر کوئی اپنے ہی دھن کے اندر گم ہوگا، تو کیا آج یہ نہیں ہو چکا؟ نفسا نفسی کا عالم یہ ہوگا کہ ماں باپ کو نہیں پتا ہوگا اولاد کیا کر رہی ہے، اولاد کو فکر نہیں ہوگی ماں باپ کیا کر رہے ہیں، دوستوں کو فکر دوستوں کی نہیں ہوگی، کوئی اس کو آخرت کی فکر نہیں، کوئی جنت دوزخ کی فکر نہیں، کوئی اعمال کی فکر نہیں۔ کیا ہر ایک کو اس وقت نفسا نفسی کا، آج ہر کوئی کہتا ہے میرا کام بنتا بنے باقی سارے باہر میں جائیں، میرا کام ہونا چاہیے۔ وہ ہم دکان پہ جاتے ہیں نا جی کوئی چیز لینے کے لیے، یار جلدی کری یار، جلدی کری میں نے بھی بھائی کس بات کی جلدی ہے تجھے؟ ہاں جی، اور اگر رش کھڑا لگا ہوگا تو گاڑیاں پڑی ہیں تو پیچھے ٹی 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 ٹی، پتہ بھی آگے رش لگا آگے بند ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں، یہ کیفیتیں اس وقت بن چکی ہیں قبلہ کہ ہم اس وقت بھی قیامت کے ہی دور میں گزر رہے ہیں، اس وقت بھی ہم قیامت کے ہی زمانے میں گزر رہے ہیں۔ وہ ساری علامات، وہ ساری چیزیں اس وقت ابتدا ہو چکی ہیں۔ رہی بات تیسری، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد میں ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے کہ جب وہ اوروں سے ماپ لیں تو پورا لیں اور جب انہیں ماپ تول کر دیں تو کم کر دیں۔ ہاں جی، یہ ایک معاشرتی ایسی برائی ہے کہ بلا جو بندہ یہ سوچتا ہے نا جی کہ میں اگر کسی کو کوئی چیز کم دوں گا اور میرا سرمایہ بڑھ جائے گا، چیزیں میرا مال زیادہ ہو جائے گا، بکے گا زیادہ، مجھے فائدہ زیادہ ہوگا، بالکل دھوکے کے اندر ہے، اللہ اس کو اس سے زیادہ نقصان دے گا۔ میں نے نا جی ایک عرصہ پہلے ایک دوست کی طرف ملنے کے لیے گیا تو وہ یہ فوڈ انسپیکٹر ہے، اچھا جی، انہوں نے سامنے چیزیں رکھی ہوئی تھیں، پاکستانی برانڈ کی بھی چیزیں رکھی ہوئی تھیں اور جو اسرائیلی برانڈ ہے جن کو ہم کہتے ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، یہودیوں کا برانڈ ہے یہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، ان کی بھی رکھی ہوئی تھی۔ پاکستانی برانڈ نے لکھا ہوا ہے نا جی 1000 گرام، تو وہ 800 گرام سے اوپر نہیں تھا، اور یہودی نے لکھا ہوا ہے نا جی 1000 گرام، تو وہ 1000 گرام سے اوپر ہی تھا، نیچے نہیں تھا۔
اب ایمان سے بتائیے بندہ کس کی چیز خریدے گا؟ وہ اس وقت مارکیٹ میں ان ہے، مارکیٹ میں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو کس کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ اپنی ایمانداری کی وجہ سے کیا ہوا ہے۔ اور ہم ناکام ہیں تو کس کی وجہ سے؟ اپنی بے ایمانی کی وجہ سے۔ یہ قرآن نے تو ہمیں صدیوں پہلے سبق دیا تھا، اور مارکیٹ 60% اس وقت دنیا کی ٹریڈ جو ہے وہ چائنا کے ہاتھ میں ہے، قبلہ 60% ٹریڈ، باقی 40% یہودی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کدھر ہیں؟ ہماری تو 0% بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کے اوپر، احکام کے اوپر عمل ہی نہیں کیا۔ اگر یہ آج بھی ہم پیمانے اپنے پورے کر دیں، اللہ کی قسم پوری دنیا کی 100% مارکیٹ ہماری ہو۔ ہماری صرف اور صرف یہ وجہ ہے۔ خیر آگے اللہ وحدہ لا شریک نے جو ارشاد فرمایا، یہ میں نے عرض کر دیا اذا السماء انشقت کے، اور والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، قسم آسمان کی جس میں برج ہیں، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور اس دن کی جو گواہ ہے، اور اس دن کی جس میں حاضر ہیں ہوتے ہیں۔ کھائی والوں پر لعنت ہو، اس بھڑکتی آگ والے، جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے، اور انہیں مسلمانوں کا کیا برا لگا، یہی نہ کہ وہ ایمان لائے، اور اللہ عزت والے سب خوبیاں سراہے، پر اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک میں اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کے گروہ کی تعریف کر کے کافر جو مسلمانوں کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں ان کی جو ہے حج فرمائی۔ سادہ لفظوں میں اگر مسلمان اللہ پر ایمان رکھے تو حضرت ابھی آپ دیکھیں ہمارا مسلک کی اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، مسلک کی اختلاف ہمارا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ایران نے آج کی سپر پاور کو ناکو چنے چبوا نہیں دیے۔ آج وہ چاچو ٹرمپ جو ہے، ہاں جی، وہ اس ٹائم تڑپ نہیں رہا کہ بس کرو جنگ بند ہو گئی، جنگ بند، بس کرو اس کو ختم کرو، لیکن کیا وہ ایرانی کیا کر رہے ہیں؟ بھائی جان شروع آپ نے کیا تھا، اب ختم ہم کریں گے، اب بس نہیں ہوگی، اب بس اب ہم کہیں گے جب بس ہوگی۔ انہوں نے تھوڑی سی غیرت دکھائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ٹائم پوری دنیا میں فتح دی ہے یا نہیں دی؟ پاکستانیوں کو اللہ نے فتح دی یا نہیں دی؟ بابو تھوڑے سے ایمان کی ضرورت ہے، آپ تھوڑا سا ایمان مضبوط کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر آسمان کیسے آسمان سے اس کی مدد نازل۔ پھر سورہ ہم نے اعلیٰ پڑھی، سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ جب سورہ مبارکہ نازل ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں یار مجھے یہ الفاظ بڑے پسند ہیں، اس کو نماز کے اندر شامل کرو۔ تو پھر یہ اس وقت سے پھر ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ آقا جی کو بڑے الفاظ پسند تھے۔ اور آخری پیغام سماعت فرمائیں حضرت، ہمارا کامیابی کا راز پتہ کیا ہے؟ ہمارا کامیابی کا راز ہے ہمارا خاندانی نظام۔ مسلمان کی کامیابی کا راز خاندانی نظام ہے۔ آج ہمارا نظام تتر بتر ہو گیا نا جی، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ صدیوں پہلے قرآن نے بتایا تھا۔ کیا بتایا؟ سورہ فجر کے اندر فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے کہ اس کو جاہ اور نعمت دے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، ہاں جی، کاروبار اچھا ہو گیا، مکان اچھا ہو گیا، بڑا زبردست سلسلہ ہمارا چل پڑا، تو ہم کیا کہتے ہیں اوہو یہ بس اللہ کا کرم ہے جی، میرا تو کوئی کمال نہیں، اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دے دی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اس سے رزق تنگ کر کے تو کہتا ہے ہائے ہائے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، ہائے ہائے مجھے رب نے خوار کر دیا۔ اسی رب سن ساڈے تے آزمائشاں ہونیاں سن۔ اللہ وحدہ لا شریک کہتا ہے نہیں او بابا نہیں، یہ تو دینا بھی، نعمت دے کے بھی آزمانا تھا، نعمت لے کے بھی آزمانا تھا۔ اب یہ جو تو ذلیل اپنے آپ کو کر رہا ہے نا، رب نے ذلیل نہیں کیا، ذلیل تو خود اپنے آپ کو کر رہا ہے۔ کیوں؟ پہلا فرد جرم جو عائد کیا کلا بل لا تکرمون الیتیم، تو یتیم کی عزت نہیں کرتا۔ دوسرا فرد جرم ولا تحاضون علی طعام المسکین، کبھی آپس میں کھانا کھلانے کی تو نے مسکین کو رغبت نہیں دی، کوئی مسکین کو کھانے کھلانے کی کوئی رغبت نہیں دے رہا۔ تیسرا فرد جرم وتأکلون التراث اکلا لما، اور میراث کا مال ہپ ہپ کر کے کھا جاتا ہے، نہ بہنوں کو دیا نہ کسی چھوٹے کو۔ بڑے بھائی آتے ہیں جب قبضہ کرتے ہیں ماں باپ کے مرنے کے بعد، وہ پاور ٹرنیاں لے کے وہ سارا کچھ لوٹ پھاٹ کے کھا پی اور چلے جاتے ہیں، بیچارے چھوٹے تڑپتے ہی رہ جاتے ہیں، ساری زندگی سسکتے بلکتے ہی رہ جاتے ہیں۔ یہ خاندانی نظام کا بیڑا غرق جو ہو گیا ہے ہمارا، قرآن یہ فرد جرم بتا رہا ہے، اور یہ ہے وہ وجوہات جن وجوہات کی بنا پر آج تم ڈپریشن کا شکار ہو کے اپنے آپ کو موت کے گلے لگا رہے ہو۔ چوتھا فرد جرم وتحبون المال حبا جما، مال کی محبت بڑی رکھتے ہو۔ ہاں جی، شیر صاحب کو تھوڑا سا ہوا نا جی، فیکٹری کو آگ لگ گئی یا نقصان ہو گیا، ہائے
ایسے ہاتھ پڑتا ہے سیٹ صاحب آؤ گئے. یہ چوتھا ہمارا فرض جرم ہے جو ہم پر قرآن عائد کر رہا ہے. پھر فرمایا کلا اذا دکت الارض، یہ پھر آگے وحدہ لا شریک پوری تفصیل آگے بیان کر رہا ہے کہ اگر تم نے خاندانی نظام ٹھیک کرنا ہے، ان جو ہے اصولوں کے اوپر کر لو، تمہارے خاندان تمہارا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آخر میں اللہ کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا المحبوبہ، مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے جن کی گلیوں میں آپ چلتے ہیں. جی ہر مقام پر قرآن کا کوئی پارہ آپ کھول لیں، میں آپ کو شان مصطفیٰ دکھاتا ہوں. آپ کا قرآن کا کوئی سورہ مبارکہ کھولیں، میں آپ کو سورہ آخری ایک سورت ہے جی سورہ اخلاص جو مکمل توحید کے اوپر ہے، اس میں سے میں آپ کو شان مصطفیٰ دکھاؤں تو پہلے لفظ شان مصطفیٰ بیان کر رہے قل، محبوب آپ فرماؤ، محبوب تم کہو مجھے توحید بھی وہی پسند ہے جو تیرے ذریعے سے آئے، جو تیری بارگاہ سے ہو کے آئے، ہمیں وہ پسند ہے محبوب جو تیرا دامن چھوڑ دے، ہمیں وہ بندہ بالکل پسند. اگر اللہ احد اللہ صمد کہہ دیتا تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، کوئی عبارت کے اندر غلطی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی حکم نہیں، ہر لحاظ سے عبارت مضبوط تھی. اللہ احد اللہ الصمد نہیں، فرمایا قل هو اللہ احد. محبوب ہمیں وہ پسند وہ توحید ہے جو محبوب تیرے در سے ہو کے آئے، جو تیرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رکھتا. ہم جانتے ہی نہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ